آج آپ باری تو مجھے ہی دی. بالکل آپ کی اچھا باری. سر، میں اب دوسری وجہ بتاتا ہوں حارث صاحب. خدا اور مذہب سے ہاں خدا اور مذہب سے مخالفت کی ایک وجہ حارث صاحب اپنی کتاب میں یہ بھی بتاتے ہیں کیونکہ خدا اور مذہب انسان کو ترقی سے روکتے ہیں. ایک وجہ تو اس نے بتا دی بھائی، یہ والی ترقی بھی رک جاتی ہے، اس پہ ڈسکشن ہوگی کافی. انہیں سوچنے سے روکتے ہیں اور حقائق کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس لیے جناب نے مذہب اور خدا کو چھوڑ دیا. اس سلسلے میں وہ اپنی کتاب کے پہلے باب کے آخری پیراگراف اردو کتاب پیج نمبر 20 کے آخر میں فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند لوگ مذہب کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ در حقیقت یہ ترقی کرنے والی سوچ کو روک دیتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہ ہوتی جو کہتی ہے کہ آدم اور حوا دنیا کے پہلے انسان تھے تو جدید ادویات کی ایجاد میں آپ پیچھے نہ رہتے جو نظریہ ارتقاء کو سمجھے بنا نہیں بنائی جا سکتی تھیں. یہ ادویات کی بات کر رہے ہیں. تو سر آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے پیراگراف پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس معاملے میں ہیرس سے 100% ایگری کرتا ہوں. 100%. چلیں ٹھیک ہو گیا. سر اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جب نظریہ ارتقاء موجود ہی نہیں تھا تو ادویات تو پھر بنتی نہیں تھی نا، کیونکہ یہ تو بعد میں سلسلہ شروع ہوا علاج معالجے اور دوائیوں کا. جب ہم نے سمجھ لیا نظریہ ارتقاء کو، وہ کہتا ہے نظریہ ارتقاء کو سمجھے بنا میڈیسن نہیں بنتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب نظریہ ارتقاء نہیں تھا تو میڈیسن ہی نہیں تھی. آپ ایک سوال پوچھیں مجھ سے. کین یو پٹ دیٹ پراپرلی؟ سوال کو پراپرلی فریز کر سکتے ہیں تاکہ میں پوری طرح سے آپ کے سوال کو سمجھ سکوں. جی سنگھ صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے یہ مان لیا. حارث صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تو جدید ادویات کی ایجاد میں آپ پیچھے نہ رہتے، یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارتقاء نہیں ہوا اور انسانی نسل جو ہے حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے جو نظریہ ارتقاء کو سمجھے بنا نہیں بنائی جا سکتی تھی. یہ ادویات کی بات کر رہا ہے. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا جی آپ 100% اس سے اتفاق کرتے ہیں. میرا یہ کوشچن ہے کہ جب نظریہ ارتقاء نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ادویات بنتی نہیں تھیں اور علاج معالجہ ہوتا ہی نہیں تھا. میں اس کا جواب کی دلیل یہ دیتا ہوں. میں یہ صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں اس معاملے میں سبھی مذہبوں کو استعمال کر رہا ہوں، انکلوڈنگ اس مذہب کو بھی جس میں نے چھوڑا ہے. ان مذہبوں میں بہت سی جو تکلیفیں ہیں ہمیں ہوتی ہیں ان کے علاج لکھے ہوئے ہیں. قرآن میں بھی اس کے علاج لکھے ہوئے ہیں. اسلام کی جو حدیثوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی ایک انٹیسٹائن ہوتی ہے، نان مسلم کی 7 انٹیسٹائن ہوتی ہیں، الگ الگ دعائیں رکھی ہوئی ہیں علاجوں کے لیے. میں معذرت چاہتا ہوں موضوع حارث سلطان کی کتاب کو ڈسکس کرنا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ نظریہ ارتقاء کو سمجھے بغیر دوائیاں نہیں بنائی جا سکتی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب نظریہ ارتقاء نہیں تھا پھر دوائیاں تو کوئی نہیں تھی. اس کا جواب اتنا کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اس کا دفاع نہیں کر رہے. اس زمانے کے مطابق جو لوگ سمجھتے تھے اس سمجھ کے مطابق ہی وہ دوائیوں کا ایجاد کرتے تھے اور اس کا استعمال اس زمانے کے حساب سے ہی ہوتا تھا. تو تب تو نظریہ ارتقاء نہیں تھا. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے جب تک نظریہ ارتقاء کو آپ نہیں سمجھتے ہیں آپ دوائی نہیں بنا سکتے. تب دوائیاں کیسے بنتی تھیں؟ جو نظریہ ارتقاء، آپ ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی، ایوولوشن کی. ہاں جی، کیونکہ ایوولوشن کا کانسیپٹ تو شروع ہے ڈاروین کے زمانے سے. ڈاروین کے زمانے سے جو میجورٹی دنیا تھی اس نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا. آج کا جو زمانہ ہے اس میں ہم ڈاروین کے جو تھیوری ہے اس کو ہم ایک فیکٹ سمجھتے ہیں. we understand it as a fact. تو میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. سنگھ صاحب ٹائم ضائع ہوگا. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس کو فیکٹ سمجھتے ہیں یا نہیں. میں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کے بغیر جو دوائیاں بن رہی تھیں وہ یہ تو کہتا نہیں بن سکتی، وہ کیسے بن رہی تھی پھر؟ علی بھائی یہ بتا دیا کہ سنگھ صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی جب ایوولوشن کی تھیوری نہیں انٹروڈیوس ہوئی تھی تب بھی دوائیاں تھیں اور لوگ اس دور کے مطابق دوائیاں بناتے تھے، ملتی تھیں اور وہ ان سے استفادہ کرتے تھے اور تب ایوولوشن نہیں تو تھی. سر پھر یہ دلیل احمقانہ ہے نا.
ہاں جی یہ آگے دلیل چلے احمقانہ ہے. انہوں نے مان لیا سر، انہوں نے مان لیا کہ ایوولوشن کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، ایوولوشن کا نظریہ تو اب آیا ہے. جی آگے چلتے انہوں نے یہ چلے بات ٹھیک ہے تسلیم سر. کر لی، یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی. آگے چلتے. اچھا سر، اسی سلسلے میں وہ اپنی کتاب کے باب نمبر 4 گاڈ ہائپوتھیسس خدا کا مفروضہ میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، پھر میں سنگھ صاحب سے اس پہ پوچھتا ہوں. objection moderator صاحب، objection moderator صاحب. جی جی علی جی بھائی، جی کلوندر صاحب آپ بات کریں. علی کلوندر صاحب بات کریں گے. جی علی بھائی آپ علی خاموش ہو جائیں. علی بھائی علی بھائی ابھی موضوع لے کے آگے ہیں ایوولوشن کا. ایوولوشن میں میں چلنا نہیں چاہتا. نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، موضوع نہیں. وہ انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ جب ایوولوشن کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو تب بھی تو میڈیسن وغیرہ ہوتی تھی نا. تو حارث کی بات کی ان کو سمجھ یہ آئی ہے کہ جن کو ایوولوشن کا نہیں پتا وہ میڈیسن نہیں بنا سکتے. تو وہ کہہ رہے کہ جب ایوولوشن نہیں انٹروڈیوس ہوئی تھی تو تب بھی میڈیسن تو تھی، لوگ بناتے تھے، مذہبی لوگ بھی بناتے تھے، غیر مذہبی بھی بناتے تھے. تو ایوولوشن نہیں یہاں ڈسکس ہو رہی. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ایوولوشن بالکل چلیے جی ٹھیک ہے، درست. جی جی سنگھ صاحب آپ غلط سمجھ گئے ہیں، میں ایوولوشن نہیں ڈسکس کر رہا تھا، میں نے یہی دلیل. ماڈریٹر کا جو اوپینین ہے وہ میری سرآنکھوں پہ. چلے ٹھیک ہے سنگھ صاحب، اس کا مطلب ہے آپ مجھے ہمیشہ جو ہے نا اپنا زیادہ ہی کچھ اپوننٹ لے لیتے ہیں، حالانکہ نہیں آپ علی مجھے بھائی You are روکتے my ہیں. opponent. آپ علی بھائی You are آپ my دیکھیں، opponent. اب وہ اپوننٹ ہے آپ کے، تو اب فرینڈ شپ نہیں چلے گی، فرینڈ You شپ are نہیں my چلے گی. enemy. You are my ہاں enemy. آفٹر آفٹر And I آفٹر should be چلے your ٹھیک. enemy. آفٹر دا ڈسکشن اگین یو مے بی بوتھ فرینڈس بٹ That's right. اسٹل یو آر اپوزنگ ایچ ادر. So Well please spoken. continue your arguments. چلے Continue your arguments. Don't Well, be friendly with K Singh. Don't absolutely. be friendly. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر، یہ لکھتے ہیں گاڈ ہائپوتھیسس میں، یہ جہاں پر گاڈ آف گیپس کا لکھتے ہیں کہ پہلے اتنے خدا تھے، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی اس کی ضرورت نہیں رہی. اس کے بعد جب یہ نیوٹن کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جدید دور کے عظیم الشان سائنسدانوں میں سے ایک آئزک نیوٹن تھا جو خدا کو مانتا تھا. وہ ایک نہایت عقل مند انسان تھا. اس نے کیلکولس ایجاد کیا تاکہ وہ سیاروں کی حرکت کو جان سکے اور اس پر کام کر سکے. وہ اس عمل میں کامیاب بھی ہوا، تمام حساب مکمل ہو گیا، لیکن وہ کشش ثقل کی وجہ سے چند سیاروں کے دائروں پر پڑنے والے اثرات کا حساب نہ لگا سکا، جس کی وجہ سے اس نے ہار مان لی اور یہ کہہ دیا کہ اس میں خدا کا ہاتھ ہے. آج ہمارے پاس بہترین عالم فلکیات اور ریاضی دان موجود ہیں اور ہم ہر سیارے میں موجود کشش ثقل کے اثرات پر کام کر سکتے ہیں. اس لیے اب پوسائڈن اور نیپچون کی طرح نیوٹن کے خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ایک عیسائی خدا تھا. اگر نیوٹن ہار نہ مانتا اور یہ نہ سوچتا کہ اس میں خدا کا ہاتھ ہے تو شاید وہ آج کل کے ماہر فلکیات اور ریاضی دانوں کی طرح اپنے اس مسئلے کا حل نکال لیتا. آج توحید پرست لوگ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خدا کا ہاتھ ہے. تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہترین اور دانشور دماغ آخرکار مشکل سوالات کے جواب ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. یعنی آنے والے 100 سے 200 سالوں میں جب سائنسدان اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ لیں گے تو پھر یونانی، رومی اور نیوٹن کے خداؤں کی طرح ان حالیہ خداؤں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. خدا پر یقین آپ کو سوالات کے جوابات ڈھونڈنے سے روکتا ہے، آپ کو کمزور بناتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی کام مشکل ہو یا جس کی آپ تحقیق نہ کر سکیں یا کسی سوال کا جواب نہ ڈھونڈ سکیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی مزید تحقیق یا جدوجہد کریں، آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خدا کا ہاتھ ہے اور اس میں آگے کچھ نہیں، میں آگے کچھ نہیں کر سکتا. پہلے یونانیوں نے یہ کیا، پھر رومیوں نے، پھر عیسائیوں نے، اور آج کل مسلمان یہ کام کر رہے ہیں. کیا آپ کو اس بات پر حیرانگی نہیں ہوتی کہ آپ مسلمان بھی نہیں مانتے تو باقی مسلمان کہاں ہیں؟ مسلمان کم از کم حیاتیات کی میدان میں کوئی نوبل پرائز نہیں جیت سکتے جب تک وہ آدم اور حوا کی کہانی پر یقین کرتے رہیں گے اور نظریہ ارتقاء کو غلط سمجھتے رہیں گے. سنگھ صاحب اس پیراگراف کے بارے میں اپنی رائے بتائیے گا، پھر میں اس پہ کرٹیسائز کرتا ہوں. اوکے، آپ نے نیوٹن کا ذکر کیا ہے تو میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ میں بھی نیوٹن کو اس ساتھ آپ کے ساتھ ملائیں. میں نیوٹن کے دو نظریے تھے. ایک اس کا نظریہ تھا سائنٹیفک نظریہ، ایک نظریہ تھا اس کا مذہبی نظریہ. اس نے اپنی زندگی میں سائنس کے حساب سے بہت کم کام کیا ہے
اور مذہبی لحاظ سے اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اس کی تھیالوجی بھی ہے. جو آج کا جو زمانہ ہے اس کا جو سائنٹیفک کام ہے وہ ہزاروں دفعہ پبلش ہو چکا ہے، لیکن اس کا جو مذہبی تھیالوجی تھی وہ بالکل کسی نے بھی اس پہ بات ہی نہیں کی. 2017 میں ایک پادری نے کوشش کی تھی پروجیکٹ نیوٹن، کیونکہ وہ نیوٹن کو اون کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیوٹن کا سائنٹیفک ورک ہے میں اس کو پوری طرح سے تسلیم کرتا ہوں. جو باتیں اس نے تھیالوجی کی حساب سے کی ہیں، جب اس نے یہ کہا ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں سمجھ سکتا وہ اس میں گاڈ کا حصہ ہے، میں اس نظریے کو بالکل درست نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہتا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں گاڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے آگے والے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس کے نتیجوں کا حل نکال دیا بنا گاڈ کی مدد سے، بنا اس کی تھیالوجی کی مدد سے. مطلب آپ آن کرتے ہیں نا، میں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا. بالکل آن کرتا یہ ہوں. بات تو اس نے بھی کہا. دیکھیے نیوٹن کی بات چلے آپ نے ٹھیک کی ہے، میں تبھی نیوٹن کو لے کے آیا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا سر، میں نے یہ نہیں کہا. آپ اس کو آن کرتے ہیں. اب میرا کوشچن یہ ہے، اگر آپ اس کو آن کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ بات مان لیتے ہیں، طریقہ اے کے تحت ہم نے یہ بات مان لی کہ حارث صاحب نے، اب طریقہ بی سے ہی جائزہ لیں گے نا. میں تو میتھڈ اے سے ہم لوں گا. نے، ہاں پہلے میتھڈ اے لے لیتے ہیں نا، پہلے میتھڈ اے لے لیتے ہیں. I will not take method A. چلے نہ لیجیے، چلے نہ لیجیے گا، میں لینا چاہ رہا ہوں. سر مجھ پہ تو پابندی نہیں، سر مجھ پہ تو پابندی نہیں ہے نا. آپ پہ کوئی پابندی. مجھے بات تو کرنے دینا سر، مجھے بات تو کرنے دیں کہ مجھے اس پہ اعتراض کیا ہے. بولیے. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا، آپ پہلے ہی مجھے ٹوک رہے ہیں. تو سر مجھے اعتراض یہ ہے، ہم مان لیتے ہیں جس طرح حارث صاحب نے کہا کہ جی خدا اور مذہب یہ روک لیتے ہیں سوچنے سمجھنے سے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتے ہیں. پھر اس نے نیوٹن کی مثال دے دی. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ناؤن ہسٹری کم از کم 5000 سال تک کی ہسٹری تو ہمارے سامنے موجود ہے. ہم نے مان لیا کہ خدا کے ماننے والے لوگ تو بیٹھ گئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ سب کچھ خدا نے کیا ہے، اس لیے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک طبقہ تب بھی موجود تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا. ان کو کس نے روکا ہے؟ 17ویں 18ویں صدی تک ہمیں ایک بھی سائنٹسٹ نہیں ملتا جو مطلب عظیم مخلوق آپ کی ہے جنہیں ملحدین کہتے ہیں، جن کو خدا نے روکا ہوا نہیں تھا سوچنے سمجھنے سے. تو سائنس کے میدان میں 17ویں یا 18ویں صدی تک کیا وجہ ہے کہ یہ عاقل ترین مخلوق جو ہے یہ بیٹھی رہی ہے اور انہوں نے بھی کچھ سوچا نہیں ہے، اور مذہبی ترقی میں کوئی بھی حصہ نہیں ڈالا. نیوٹن نے بھی ڈالا، تمام مذاہب کے لوگوں نے بھی ڈالا. 18ویں صدی سے آن ورڈ اب تک بھی مذہبی لوگ شانہ بشانہ سائنس میں ترقی کر رہے ہیں، ان کو ان کے خدا نے یا ان کے مذہب نے نہیں روکا. یہ جو 1800 سالہ ڈفرنس ہے، اس عاقل مخلوق کو کس نے روکا ہوا تھا؟ اس نے کیوں نہیں سائنس میں کوئی کارنامہ کیا؟ اگر اس کی یہ دلیل ٹھیک ہے تو ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ مذہبی لوگ کچھ بھی نہ کر رہے ہوتے اور ملحد لوگ چھا رہے ہوتے سائنس میں. تو یہ کہاں سوئے رہے ہیں؟ یہ عقل مخلوق کیا کرتی رہی ہے؟ انہوں نے کیوں ترقی نہیں کی سائنس میں؟ نیوٹن والا کارنامہ کسی ملحد نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں میں اس کا جواب جو ہے میں ایک اوپینین کی طرح پیش کر سکتا ہوں. آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں یہ آپ کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے جو سوچ بی پہ چلنے والے سر آپ اپنی اوپینین نہ دیجیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، علی بھائی علی بھائی ان کو ایک دفعہ بات کرنے دیں. کیا آپ نے اپنی بات رکھ دی، ان کو بات کرنے. جی کرویندر صاحب. تھینک یو ماڈریٹر صاحب. میرا اس کے بعد میں اوپینین ہے کیونکہ میں اس زمانے کو، جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں پوری طرح نہیں سمجھ سکتا کیونکہ میں اس زمانے میں موجود نہیں تھا. اس زمانے کے جو کریٹیکل تھنکر تھے ان کو میں اس میں جو آپ بات کر رہے تھے جو ابو جعفر صاحب کے شاگرد تھے، مجھے نام تو نہیں، میں ان کو بھی کریٹیکل تھنکر سمجھتا ہوں. میں ان کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری ہی لائن کو جاننے والے تھے. جو اس زمانے کے کریٹیکل تھنکر تھے ان کو
دنیا جو ہے ریجیکٹ کرتی تھی. ان کی تعداد اتنی کم ہوتی تھی کہ لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. ان میں جو اسلام میں متازہ لائٹ تھے ان کو بھی میں اپنا کزن مانتا ہوں سوچ کے مطابق. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ترقی کم ہو گئی جب تک کہ یورپ میں رینیسانس نہیں شروع ہوا. رینیسانس کا مطلب ہے ری برتھ, ایک نیا جنم. اس کے مطابق انہوں نے اس مذہب سے جنگ کی اور مذہب اور سوچ کو الگ کر دیا. اس رینیسانس کے بعد ہی انسان نے ترقی شروع کرنی کی ہے. میری یہ ایک اوپینین ہے, آپ کو ایکسپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. جی علی بھائی ایک منٹ میں یہ پوائنٹ کلیئر کر دوں, کیونکہ پھر نا آپ دونوں پھنس جاتے ہیں, بات ہوتی کوئی نہیں پھنسنے والی. اب یہ ہے کہ علی بھائی نے جب حارث کی یہ بات کوٹ کی ہے کہ بھائی اسی وجہ سے تو مسلمان ترقی نہیں کرتے, کیونکہ جہاں پر یہ رک جاتے ہیں وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ گاڈ ڈیڈ اٹ. تو اصل میں مجھے ماڈریٹ صاحب جی معذرت کے ساتھ, میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, میں اس نہیں آپ میں نہیں کر رہے, ہر مذہبی کی بات کر رہا جی مذہبی بات نہیں, میں بات وہ کر رہا ہوں, میں حارث کی بات, کتاب کی بات. مسلمان کو آپ مینشن نہ کریں. میری تنقید مسلمانوں پہ نہیں ہے. نیور, یو آر مائی نہیں برادر. میں حارث سلطان کی بات کر رہا ہوں, جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے اس نے مسلمانوں کا نام لیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ میں آپ کو پرسنل نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حارث نے ایکچولی ایک بات جو کی ہے کہ اگر مسلمان یہ نہ کہیں کہ گارڈ نے یہ کیا ہے تو یہ بھی ترقی کر سکتے. ہاں جی, حارث نے ایکچولی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلم جو ہیں شاید وہ سائنٹیفک اپروچ نہیں رکھتے اور سائنٹیفک نہیں ہے, وہ مذہب میں اپنے میں سائنس کو دخل اندازی نہیں کرنے دیتے, اس وجہ سے پیچھے رہ گئے. علی بھائی کا یہ دلیل ہے کہ سائنس جو ہے اس میں مسلمانوں نے بہت کام کیا اور بڑے بڑے کارنامے ہیں. ایون کہ جابر بن حیان جو ہے, جس کو بانی کہا جاتا ہے کیمیا کا, وہ میرا تو بھی یہ ہیرو وہ ہے. کہہ رہے ہیں جی ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس بنیادی طور پر وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں علی بھائی کہ سائنس بنیادی طور پر کسی مذہب کی وراثت نہیں ہے. میں اس پہ تسلیم کرتا سب ہوں, لوگوں نے کام کیا, اس پہ میں سب لوگوں تسلیم نے کرتا کام ہوں. کیا, لیکن میں حارث سلطان نے اسپیشلی مسلمانوں کو کنڈیم کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کو سائنس سے یہ تصور روکتا ہے, خدا کا تصور, حالانکہ ہزاروں لاکھوں سائنٹسٹ پڑے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری رائے ہے کہ حارث سلطان نے اس کی وضاحت نہیں کی. اس بات کا میرے سے اور حارث سلطان سے اگری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں حارث سلطان کی سوچ کی وضاحت کر رہا ہوں. میری یہ رائے ہے آپ کے لیے. سر میں یہی پوچھ رہا ہوں ذوالفقار علی صاحب, میں نے آپ کے ذمہ ایک علی دو بھائی ریفرنس لگائے تھے, نیل والا, علی وہ بھائی ایک بار پڑھ کے سنیں. ہاں وہ سناتے جی ہیں. سر. ایک منٹ علی بھائی, ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے کے سنگھ صاحب, ایکچولی یہ بات ایک دفعہ حارث سلطان سے ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں میں اس نے کرتا کہا ہوں ہے جی, اس میں بات کی ہوئی ہے کہ یہ آپ گوگل پہ دیکھ لیتے ہیں ابھی کہ زیادہ ابھی بھی مذہب والے سائنٹسٹ زیادہ ہیں نوبیل پرائز والے یا ایتھیسٹ زیادہ ہیں. تو اس نے کہا میں ابھی گوگل کر کے آپ کو بتاتا ہوں. علی بھائی نے کہا ہاں بتائیں. جب انہوں نے گوگل کیا تو انہوں نے دیکھا کہ آلموسٹ 7% لوگ ہیں جو ارریلیجس ہیں اور 93% لوگ جو ہیں وہ ریلیجس ہیں جنہوں نے نوبل پرائز لیے ہوئے ہیں, جنہوں نے سائنس میں کام کیا ہوا. آج بھی, تو آج اس بھی پہ حارث سلطان نے ایک بڑا مزاحیہ کمنٹ دیا تھا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر آپ اس کی بات کی وضاحت کر لیجئے گا. حارث سلطان نے کہا تھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جو مذہبی نوبل پرائز یافتہ ہیں وہ اندر سے ایتھیسٹ ہی ہیں, باہر سے نہیں ہے. تو شاید ان کو ان کے اندر سے پتا چل گیا. تو اب آپ ان کے اس کومنٹ کی وضاحت اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, کوئی ایشو نہیں. اور اگر آپ اس کو پاس کر دیں تو میرا خیال ہے بہتر ہے کہ مذہب جو ہے اس نے سائنس کو نہیں روکا اور نہ سائنس نے مذہب کو روکا. باقی آپ واضح کر دیں, آپ کو پورا ٹائم ملتا ہے. میں واضح کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس جملے سے میرا حارث سلطان سے ایک سخت اختلاف ہے.
میرا ان سے ایک سخت Okay. اختلاف ہے. Okay, thank you. ہاں جی, ہم کے اندر جی یہ جی گنجائش ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. میں یہ جی thank سمجھتا you. ہوں, ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کا اچھا سائنٹسٹ ہونا اس کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہر انڈیویجول پہ ہے, چاہے وہ Well done. مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو. انڈیویجول سے اس کا تعلق ہے, اس کے مسلمان ہونے سے یا نہ ہونے سے نہیں. جس طرح جو میتھمیٹیشین صاحب کی بات کر رہے تھے آپ, مسلمان میتھمیٹیشین ہے, ان کا بھی سائنٹیفک سورس سے مسلمان ہونے کا نہ, وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, ڈیووٹ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, پر وہ ایک سائنٹیفک انسان بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا جو سوال یہ تھا, آپ نے سائنٹسٹ کی بات کر رہی تھی. آج کل کے جو سائنٹسٹ ہیں, اصل میں جو سنگھ صاحب ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ یار میری بات سن لیجیے. سن لینے بات پوری ہو لینے دے, اس کے بعد علی بھائی آپ ہی بول لیں. جی میں اس چیز کو برا سمجھوں گا جب آپ نہیں کریں آپ, میں نے روک دیا سر, میں روک دیا. ابھی میرے ٹرین آف تھاٹ روک اوہ بالکل, سوری سر, خبردار بھائی. اب کمپوز مائی سیلف, میں بڑا ریدم پہ چلتا ہوں. علی بھائی مجھے دشمنی میں انفیئر ٹریٹ کرتے ہیں. بی مائی فیئر اینیمی. اب نہیں میں کرنے دوں گا جی, میں بند کر دوں گا. پلیز آپ کریں بات, آپ کریں. پلیز ماڈریٹر صاحب. آج کے زمانے کے مطابق ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے کہ دنیا کے جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں ان میں 80% لوگ ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں. جو باقی کے بچے ہیں وہ اگنوسٹک یا ریلیجیس ہیں. میں آپ کو لیٹر آن کسی اور گفتگو میں آپ کو ڈیٹا پیش کر دوں گا, پھر آپ اس کا فیکٹ چیک کیجئے. اگر آپ کا فیکٹ چیک ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں, اس بنیاد پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی کلوندر سنگھ صاحب, بات آ جی گئی. علی بھائی سر, میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں سر, کہ علی بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے. سائنٹسٹ ہونے میں, نوبل پرائز یافتہ ہونے میں سائنس کا تعلق نہیں ہے مذہب کا. اور آپ نے بھی وہی بات کر دی کہ جیسے پیچھے ہزاروں سال سے مسلم سائنٹسٹ یا ریلیجیس سائنٹسٹ چھائے ہوئے تھے, تو آپ کے خیال میں اب جو ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس بات سے آگے علی بھائی آپ بات کرتے ہیں, اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا مزید آگے پوائنٹ رکھتے ہیں؟ ماڈریٹر صاحب, جی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ 3-4 منٹ کی مجھے اجازت دیں کہ میں تھوڑی سی ایک بریک کر لوں, تھوڑا سا پانی پی لوں, تاکہ ہم اسی انداز سے گفتگو کر